أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا۔ قرآن شریف دا 19واں سپارہ سورۃ فرقان دی اس آیت تو شروع ہوندا ہے اور ایدے وچ سورۃ فرقان دا باقی حصہ پوری سورۃ الشعراء اور سورۃ نمل دا پہلا حصہ شامل ہے۔ کافراں دی طرفوں یہ دسیا گیا کہ کافر کہندے کہ ساڈے تے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوندے تے اسی اپنے رب نوں اپنی اکھاں نال کیوں نہیں دیکھدے۔ او دا جواب دیتا گیا۔ اگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں پوچھا گیا کہ کیا تسی اس شخص نوں دیکھیا ہے کہ جنے اپنی خواہشاں نوں ہی اپنا خدا بنا لیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تسی او دے وکیل بنو گے، کیا تسی او دے طرفدار بنو گے؟ یہ بڑا وڈا سوال ہے سارے سامنے کہ اسی اس خوش فہمی مبتلا رہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے سفارشی بنن گے، ساڈی شفاعت کرن گے، پر اللہ تعالیٰ انہوں نے کہہ رہا ہے کہ تسی اس بندے نوں دیکھے کہ جنہیں اپنی خواہشاں نوں اپنا خدا بنا لیا، یعنی اللہ دے آکھے نہیں لگدا، اپنی خواہشاں دے پیچھے چلدا ہے۔ اور اسی اگر اپنے گریبانہ جھانکیے تے ساڈی ایہو ہی تصویر ہے، یہ ساڈی گل ہو رہی ہے۔ سورۃ فرقان دا آخری رکوع بڑا زبردست ہے، ارشاد ہویا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ پاک ہے او ذات، بابرکت ہے او ذات جنہیں آسمانہ چ برج بنائے اور آسمانہ دے جنے سورج تے چند بنائے اور انہیں دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لاتے، ہر اس بندے دے واسطے ایک نشانی بنا کے جڑا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوئے تے اللہ دا شکر گزار بننا چاہتا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں بندیاں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک دے پیارے بندے عباد الرحمان او ہیں جڑے زمین تے عاجزی نال ٹردن تے جدوں انہاں نال کوئی اکھڑ مخاطب ہوئے تے او نال الجھدے نہیں بلکہ انہوں سلام کر کے پاسے ہو جاندے۔ وہ اپنی راتاں تجدہ پڑھتے ہیں، گزار دیں تے اپنے رب کو دعاواں منگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم دے عذاب نوں ساڈے تو دور کر دے، اور اس واسطے کہ وہ عذاب جڑا ہے وہ دے چ رہنا تھوڑی دیر واسطے بھی کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ رہنا تو وہ واسطے وہ ممکن ہی نہیں۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اے خاص بندے وڈے وڈے گناہوں دے نیڑے نہیں جاندے، اور جے کدی انہاں کول یہو جی غلطی ہو جاوے تے پھر فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ بھی اس طرح کر دیں کہ وہ تے شرمندے بھی ہوندے اور ایمان بھی لے آندے، جڑا ایمان دل چ زائل ہو گیا ہوئے انہوں واپس تازہ کر لیندے اور چنگا عمل کرنا شروع کر دیندے۔ فرمایا اے وہ لوگ ہیں جنہاں دی برائیاں نوں بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں دے نال بدل دے گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اور صفتیں بیان فرمائیاں تو آخر تے بھی کیا کہ وہ اپنی بیویاں اور اولاد دے بارے بھی اللہ پاک کے سامنے دعاواں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو سانو اپنے گھر والیاں دا بیوی بچیاں دا امام تو بنا ہی دیتا ہے، پر ساڈے مگر ٹرن بھی متقی بنا دے، وہ بھی تیرے کو ڈرن والے ہون۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ربا ساڑی بیویاں اور ساڑی اولاد دی طرفوں سانو ساڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ یہ بڑی پتے دی گل ہے کہ پتر تے بیوی پاویں جنڈے ہی سونے ہون پر جے انہاں دی کرتوتاں چنگیاں نہ ہون تے پھر انہاں دی شکل دیکھن نوں دل نہیں کردا۔ آخر تے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جنہاں نوں اسی جنت دے باغاں چ جگہ دیاں گے ہمیشہ ہمیشہ رہن دے واسطے، وہ باغ جڑے تھوڑی دیر ٹھہرن واسطے بھی بڑے مزیدار تے ہمیشہ رہن واسطے تے کیا ہی کہنے۔ اس صورت دے آخر چ کیا گیا
کہ کافروں نوں دس دیو کہ میرے رب نوں تہاڈی کوئی پرواہ نہیں، وہ تہاڈا محتاج نہیں، میں صرف تانوں دعوت اس واسطے دے رہا کہ میرے رب دی یہ سنت ہے کہ عذاب دین تو پہلے، سزا دین تو پہلے وہ وارننگ دیندا ہے، پر ہن تسی انکار کر چکے ہو تو تیار ہو جاؤ اللہ دے عذاب دے واسطے۔ اس تو بعد سورۃ الشعراء آئی، یہ قرآن مجید دی بڑی زبردست سورتاں دے وچوں ایک ہے۔ اس سورت دے وچ اللہ دے پیغمبراں دے واقعات، انباء الرسل بڑے جلالی انداز دے بیان کیتے گئے۔ یہ دے پہلے رکوع دے وچ بنیادی گلاں کہیاں گئیاں، اور پھر دوسرے رکوع تو رسولاں دے قصے شروع کیتے گئے، اور جس طرح کہ پہلے عرض کیتا گیا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر جڑا ہے یا شروع چ ہوندا ہے تو یا آخر چ ہوندا ہے، لہذا رسولاں دے ذکر دے وچ 3 رکوع خاص کیتے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذکر دے واسطے، اور بڑی تفصیل دے نال انہاں دا ذکر کیتا گیا، بنی اسرائیل دی کہانی سنائی گئی۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہویا۔ اس سورت دی خاص گل ہے کہ اس سورت دا بھی ایک بند ہے جڑا بار بار یہ دہرایا جاتا ہے، جس طرح سورہ رحمان دے بارے اسی سارے جانتے ہیں، وہ بار بار گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سورت دی خاص گل ہے کہ اتنے کسی نبی دی کہانی مکمل کر کے پھر کیا گیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ، بے شک یہ وچ ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ مندے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب زبردست اور رحم کرن والا ہے۔ رسولاں دے ذکر دے وچ ایک اور خاص گل جڑی نوٹ کرن دی ہے کہ سارے رسولاں دے ذکر دے وچ انہاں دی بڑی بنیادی دعوت سی، وہ ایکو الفاظ دے بار بار دہرائی گئی کہ جدوں بھی کوئی پیغمبر آیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، انہاں سب دا ذکر کر کے شروع کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم نو کیا یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ دی بندگی نو اختیار کر لو، اللہ دی غلامی دے وچ آ جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو سوا کوئی تہاڈی عبادت دے لائق ہے ہی نہیں، انی لکم رسول امین، یعنی ہر پیغمبر نے کیا کہ میں اللہ دا امانت دار پیغمبر ہاں تہاڈے کول بھیجیا آیا، میں کوئی دھوکھا نہیں دے رہا، سچ مچ میں اللہ دا پیغمبر ہاں، فتقوا اللہ، لہذا اللہ کو ڈرو، واتیعون، اور میرے آکھے لگو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس خدمت دے واسطے تہاڈے کولوں کوئی اجرت مزدوری نہیں منگ رہا، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میری اجرت، میری مزدوری، میرا اجر تو رب العالمین دے ذمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہویا، وہ خاص طور تے ایک گل نو نمایاں کیتا گیا، باقی گلاں تو دوسری جگہ تے بھی آئیاں، وہ گل کی سی کہ انہوں نے سرداراں نے کہا کہ ہاں نوح تو گلاں تو چنگیاں کرنا ہے، ساڈا دل بھی کردا ہے کہ اسی جا کے تیرا آواز سنیا کریے، تیرا بیان سنیا کریے، پر کس طرح تیرا بیان سنیے کہ تیریاں بیٹھکاں دے وچ ساڈے کمی کاری جڑے چودھری بن کے بیٹھے ہوندے نا، یہ چیز نہیں ساڈے کول ہو سکتی۔ یہ گل شہری بندہ جڑا وہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی پنڈاں تھاں دا رہن والا سمجھ سکتا ہے کہ چودھری تے کمی دے وچ کی فرق ہے، اور چودھری دے واسطے کڈا وڈا امتحان ہے کہ وہ کمیاں دے نال جا کے بیٹھے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مینوں یہ نہیں پتا کہ وہ کی کر دین، مینوں اینا پتا کہ وہ ایمان والے ہیں، لہذا میرے واسطے یہ ممکن نہیں کہ میں انہوں پرے ہٹا دیاں، تسی آ کے میرا آواز سننا ہے تو سنو، نہیں تو جاؤ خصماں کھاؤ۔ بہرحال وہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہویا کہ اسی قوم عاد ول ہود علیہ السلام نو بھیجیا، اور وہ پھر وہی گل دہرائی گئی کہ انہوں نے بھی بنیادی پیغام جیسا سی اللہ دا وہ انہوں نے پہنچایا کہ اللہ دے بندے بن جاؤ، میں تہاڈے ول بھیجیا اللہ دا پیغمبر ہاں، اللہ کو ڈرو، میرے آکھے لگو۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم نو پیغام دیتا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ دی مہربانیاں نو یاد کرو، اور اللہ نے تانوں کنا صاحب فن بنایا ہے کہ تسی پہاڑ جڑے کٹ کے اودے گھر بناندے ہو، کنیاں اللہ تعالی دی نعمتاں تسی باز نہیں آندے، بندے بنو بندے بنو بندے بنو،
لیکن وہ نہ منے، وہ قوم بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی وہی پہلے گل انہوں نے کہی، لیکن نال ہی انہوں نے ایک اضافہ کیتا۔ یہ بڑی مزیدار گل ہے اگر تسی یہ تے غور کرو کہ پہلے جڑے نبی آئے اللہ دے، انہوں نے صرف توحید رسالت تے آخرت دی دعوت دیتی اور لوگوں نو ظلم کرن تو منع کیتا، بعد آ جاؤ چھوٹیاں تے کمزوراں تے زیادتیاں نہ کریا کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن، تو انہوں نے مصر بھی سن تے چھوٹے بھی سن۔ اتوں ایک تبدیلی آئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم تو پہلے جڑے پیغمبر ہیں وہ صرف بنیادی ایمان دی دعوت دیندے سن اور جڑے بڑے سردار سن انہوں نے چھوٹیاں تے زیادتی کرن تو منع کرتے سن۔ لیکن لوط علیہ السلام تو ایک تبدیلی آئی کہ انہوں نے دین دی اس بنیادی دعوت دے وچ جڑے معاشرے دے مسائل سن انہوں نے بھی بیان کرنا شروع کر دیتا اور اپنی اپنی قوم نو انہوں تو منع کرنا شروع کرتا انہاں برائیاں تو جنہاں دے وچ او ملوث سن۔ لوط علیہ السلام دی قوم او ایک ایسے پیڑے جرم دے وچ پئی ہوئی سی کہ جدا ذکر کردہ بھی انسان چنگا نہیں لگدا کہ او عورتوں دی بجائے ہم جنس پرستی کردے سن تے مرداں کو لذت حاصل کردے سن، او لذت جڑی کہ انسان عورت کو حاصل کردا۔ لہذا انہوں نے اپنی قوم نو بڑے کھلے الفاظ کیا، او بندے دے پترو ایک ہی کر دیو، اللہ نے جڑی چیز تہاڈے واسطے بنائی ہے انہوں چھڈ کے تسی اپنے ورگے مرداں دے پیچھے دوڑ دیو، او شرم کرو کوئی۔ لیکن او قوم سی کہ جڑی نہیں منی، الٹا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نو دھمکیاں دتیاں کہ اسی تانوں سنسار کر دیاں گے تے تانوں اسی اپنی بستی چ باہر کڈ دیاں گے، اور انہوں تے جڑا عذاب بھی آیا انہوں دی قوم دے اوتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حد کر دیتی، انہوں دا امتحان لین دی اور انہوں دے جرم نو ثابت کران دی کہ وہ فرشتے جڑے انہوں دے بستی نو غرق کرن واسطے آئے سن انہوں نے بھی منڈیاں دی شکل دے وچ سونے سونے منڈیاں دی شکل دے وچ بھیج دیتا۔ نتیجہ کی نکلیا کہ شہر دے وچ پھیل گئی خبر کہ اج لوط دے گھر منڈے آئے بڑے سونے، لہذا وہ جڑے سردار سن وہ آ گئے لوط علیہ السلام دے گھر آ کے تقاضا شروع کرتا کہ منڈے ساڈے حوالے کر دے، اور لوط علیہ السلام انہوں دی منتاں ترلے کر لے سن تو انہاں فرشتہ نے کہا کہ گھبراؤ نہ، اسی اللہ دے فرشتے ہیں اور اسی انداز مکو ٹھپنا ہے تو تسی فکر نہ کرو۔ بہرحال اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی وہ بنیادی پیغام جیسی نبیاں والا پہلے وہ رکھیا انہوں نے سامنے اور یہ واضح کیتا کہ میں تاڑے کول کسی اجر دا طالب نہیں، میرا اجر اللہ دے ذمے ہے، اور پھر نال انہوں نے جڑی انہوں دی کرتوتاں سن انہوں تو ٹوکیا کہ دیکھو اللہ دا تاڑے تے بڑا فضل ہے، تسی ڈاکے کیوں پاندے ہو، تسی ناپ تول چ کمی کیوں کردے ہو، جڑا کسی دا حق ہے وہ کیوں مار دے ہو۔ انہاں دی قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نو بجائے شکریہ ادا کرن دے کہ تسی سانو نیکی دی تلقین کر رہے ہو جس طرح ہوندا ہے وہی کیتا۔ انہوں نے کہا اوئے تو اپنی نمازاں پڑھی جا، تیری نمازاں تینوں یہ کہندیاں کہ اسی اپنے مالاں 'چ من مانی کرنا چھڈ دئیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ دے عذاب دا نشانہ بنی، اللہ تعالیٰ سانو اپنی سزا کو بچائی رکھے۔ سورۃ شعراء دے اخیر دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کردے ہویا بڑیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کہیاں گئیاں۔ عام طور تے ساڈا دستور یہ ہوندا ہے کہ اسی تبلیغ تے جا کے دور کرنے ہیں اور جڑیاں نعمتاں ہوندیاں وہ اپنے نو منڈنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، خبردار تک کرو اپنے قریبی رشتہ داراں نو، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے پراں نو بچھاؤ ڈلو انہاں دے واسطے جڑے ایمان لے آن والے ہیں چوں تہاڈی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گل کہی گئی۔ سورۃ شعراء تو بعد سورہ نمل آندی ہے۔ نمل چونٹی نو کہندے ہیں، چونکہ اس سورت دے وچ حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ آیا، وہ دے چونٹی دا ذکر آیا، لہذا یہ سورت دا نام پہ گیا۔ سورت نمل دے شروع وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وہ جڑا پہلے دن کوہ طور دے ہوتے اللہ تعالیٰ دے نال شرف کلام
ہویا سی وہ ذکر آیا کہ یاد ہے جدو موسیٰ علیہ السلام رات دے نیرے جا رہے سن تو انہوں نے اگ دیکھی تو وہ گئے اتوں کوئی رسا رسا پوچھنے واسطے تو اگے اللہ میاں نے انہوں نے خطاب کیتا وہ ذکر کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے انہوں نے عطا کیتے۔ اس تو بعد اس صورت دے وچ تفصیل دے نال حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام تانوں پتہ ہے کہ اللہ دے وہ پیغمبر ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی سریلی آواز عطا کیتی سی۔ وہ جدوں اللہ دی حمد کرتے سن، یعنی زبور جڑی ہے اس اللہ تعالیٰ دی حمد دے ترانے، جدوں وہ اللہ دی حمد کرتے سن تے پہاڑ بھی نال وجہ تے جا جاندے سن، وہ بھی جھومدے سن تے پرندے بھی نال جھومدے سن اور اللہ دی حمد کرتے سن۔ یہ خاص مقام ہے حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ فرمایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نو اسی اپنی نعمتوں تو نوازیا اور انہوں سلیمان عطا کیتا سی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں دے پتر سن، انہاں تے بھی اسی بڑیاں مہربانیاں کیتیاں۔ حضرت سلیمان نو اللہ تعالیٰ نے پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں اور انہوں دی حکومت جڑی سی وہ پہاڑاں دے اوتے، ہواواں دے اوتے، پرندیاں دے اوتے اور دوسرے جانوراں دے اوتے بھی اور جنہاں دے اوتے بھی ہے سی۔ ذکر آیا اس صورت دے وچ کہ ایک باری وہ اپنے لشکر دے نال نکل رہے سن تے وہ لشکر جو سی وہ ایک ایسے میدان وچ پہنچا جدے ساریاں کیڑیاں پھیلیاں ہوئی سن، چونٹیاں، تے ایک کیڑی نے باقی کیڑیاں نو کہا بڑھ جاؤ اپنی کھڈاں دے وچ، اے نہ ہوئے سلیمان دا لشکر تانوں پھے دے پیراں چ۔ حضرت سلیمان چونکہ جانوراں دی بولیاں سمجھدے سن تو انہوں نے یہ گل سنی تو قرآن شریف نے کہا فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہسے وہ گل سن کے، تے بجائے دے کہ کوئی تکبر آندا وہ چک گیا اللہ دے سامنے۔ تو بڑی خوبصورت دعا انہوں دی آندی ہے کہ انہوں نے اپنے رب دے سامنے دعا کیتی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ ربا مینوں توفیق دے کہ میں شکر ادا کراں تیرا اس نعمت دے اوتے جڑی تو مینوں دتی اور میرے ماپیاں نوں دتی، اور مینوں توفیق دے کہ میں چنگے کام کریا کراں، ایسے چنگے کام جہاں تو راضی ہو۔ میں یہ دعا بھی یاد کرن دے قابل ہے، یاد کر لو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور میں نے اپنی مہربانی دے نال اپنے نیک بندیاں دے شامل کر۔ پھر ذکر کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دے ایک دربار دا کہ وہ دربار لگا ہے سی تو انہوں نے پرندیاں دی حاضری لئی تے پتہ لگا کہ حدود غیب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کتھے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جے تو انہیں اپنے غیب ہون دی کوئی وجہ پکی دسی پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں ذبح کر دیں گے۔ کچھ دیر نہ ہوئی تو حدود جڑا آ گیا، پوچھا کتھے؟ انہیں ایک نویں کہانی سناتی۔ انہیں کہا جی میں اڑدیاں ایک سبا دے حکومت دے وچ چلا گیا سا، اتھے میں ایک عجیبی کام دیکھا، اتھے ایک زنانی جڑی ہے وہ ملکہ بن کے بیٹھی ہے، بادشاہت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ میں کہا اچھا؟ انہیں کہا جی یہ دی تصدیق ہوئی سچا نکلے پھر تو ٹھیک ہے، تو جی تو جھوٹا ہویا تو پھر تیری خیر نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس طرح کر میرا ایک خط لے جا اس ملکہ دے کول اور وہ دا جواب لے کے آ۔ بہرحال حدود حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط لے کے جا کے انہیں دربار جا کے سٹ دیتا۔ انہوں نے ملکہ نے وہ خط پڑھیا، قرآن شریف نے وہ ساری تفصیل بیان کیتی ہے، تو انہیں اپنے درباریاں سامنے پڑھ کے کہا کہ انہ من سلیمان، کہ یہ خط جڑا ہے کوئی سلیمان نام دے کسی بادشاہ دی طرفوں آیا ہے اور یہ اللہ دے نام تو شروع ہو رہا ہے، اور یہ کیا گیا کہ بندے بن کے اللہ دے فرمان بردار ہو کے میری فرمان برداری چاہ جاؤ، میری حکومت کو تسلیم کر لو، دسو پھر کی جواب دئیے یہ۔ درباریہ نے کہا ملکہ سلامت گھبراؤ نہ، اسی تکڑے ہیں، ایویں تھلے تھلے لگنے کی لوڑ کوئی نہیں، تے نہ کھڑ کے جواب دیو۔ ملکہ بڑی سیانی سی، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ایویں بہتے بڑکا بڑکا نہ مارو، تو یاد رکھو کہ جدوں یہ بادشاہ جڑے کسے ملک دے اوتے آ کے حملہ کر کے تے کامیاب ہو جان، فتح لے لین، تے پھر وہ وڈیاں نو ذلیل کر دیندے ہوندے جے۔ بہرحال اس طرح کرنے ہیں کہ اسی اس سلیمان بادشاہ وال کو تحفے شوفے بھیجنے ہیں، تو جی انے چی وہ
ٹھنڈا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے۔ پھر وہ تحفے جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا کہ سانوں تحفے نہیں چاہیے، اللہ نے مینوں اس تو بہت کچھ دیتا ہے، بندے بن کے آ جاؤ اتنے ساڑھے کو۔ نال ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اس ملکہ دا تخت کون لے آئے گا میرے کو، کنی دیر لے آئے گا؟ ایک بڑا وڈا جن طاقتور قسم دا وہ کہندا جی تسی جدوں تک دربار برخاست ہوتا رہا اس تو پہلے پہلے تخت میں لے آواں گا تاڑے کو۔ لیکن فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جہدے کول کتاب دا علم سی، ہن قرآن مجید نے وضاحت نہیں کیتی کہ کتاب دا علم کی سی، لیکن بہرحال کوئی علم ہے سی کہ جڑا وہ کہندا کہ جی تسی مینوں اجازت دیو تو میں تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے وہ تخت لے کے تاڑے کول حاضر کر دینا۔ اور وہ واقعی حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت کول پہ آیا سی، اللہ کا شکر ادا کیتا، اور انہوں نے ملکہ بھی اتنے آ گئی، اور ان کیا جی اندر آ جاؤ مال دے، اور مال جیسی وہ سارے تھلے شیشے لگے سن، انہیں سمجھا شاید پانی دا حوض ہے، تو انہیں اپنے جڑی پنیاں سن ننگیاں کر لیاں، یعنی اپنا کپڑا جیسے اتنے چکیا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں گھبرانا ہے، پانی نہیں یہ شیشہ ہی لگا ہے۔ بہرحال اس دنال وہ عورت جڑی سی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت کو تسلیم کر کے وہ اس حکومت دے جا کے شامل ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے انہوں شرک کرن تو منع کیتا، اس واسطے کہ حدود نہیں پہلے آ کے دسیا سی کہ وہ قوم جڑی ہے وہ سورج دی پوجا کرتی ہے۔ بہرحال یہ عورت مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام دے متحت آ گئی۔ اس بارے دے اخیر دے وچ حضرت صالح علیہ السلام دا اور حضرت لوط علیہ السلام دا ذکر ہویا۔ حضرت صالح ذکر فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی قوم سمود وال انہوں نے پائی صالح نو رسول بنا کے بھیجیا، ان اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ دے بندے بن جاؤ، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تے وہ قوم دو حصیاں چ بنڈی گئی تو آپس سے جھگڑن لگ پیا، کوئی نہیں کچھ اللہ دے پیغمبر دے منن والے بن گئے اور کچھ انہوں دے انکار کرنے والے بن گئے۔ بہرحال اس تو بعد حضرت لوط علیہ السلام دا ذکر آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم نو وہی گل کہی جدا پہلے بھی ذکر آیا سی کہ وہ بندے بن جاؤ اور جڑی چیز اللہ نے تہاڈے واسطے پیدا کیتی ہے اس تو فائدہ اٹھاؤ، اور اس طرح ہم جنس پرستی دے وچ اور لونے بازی چ نہ پاؤ۔ لیکن وہ قوم منی نہیں، الٹا انہوں نے کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، انہوں نے سردارہ نے اپنی قوم نو کہا کڈو ایڑا نو اپنی بستی چ باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حاجی بنے پھر دے جے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قوم نو غرق کر دیتا، تباہ کر دیتا، اور ایسا عذاب اس قوم تے آیا کہ اس قوم نو اس طرح الٹ دیتا گیا، اس بستی نو۔ اس بارے دے اخیر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا گیا وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہو کہ ساری حمد اللہ دے واسطے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے اللہ دے پسندیدہ بندیاں نو۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید نے سمجھن تو اس عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان، وما يدريك لعل الساعة قريب۔